براہ راست آپ کو لیے چلیں گے کراچی، جہاں پر معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ رول پلے کیا، میں آج ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی ہوں، کیونکہ کشمیر پہ ثالثی کا اعلان سننے کے بعد ہندوستانی میڈیا جس طرح سے صف ماتم بچھا کے نوحہ کنا تھا اور جس طرح سے وہاں یلغار ہوئی، تو آپ کے الیکٹرانک میڈیا نے، سوشل میڈیا نے جس طرح ہندوستانی اس انتہا پسندی کی سوچ کا مؤثر جواب دیا، یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ قوم جو ہے، جب قومی مفاد اور بیانیہ یکجا ہو جائے اور وہ اکٹھی ہو جائے تو پھر ہر محاذ پہ اپنے مخالف کو شکست دینے کی طاقت اور صلاحیت رکھتی ہے۔ آج میرا پی بی اے کے اندر وزٹ ان کی خدمات کا اعتراف اور ورکرز کی جو ضروریات ہیں، حقوق ہیں، ان چینلز کے حکومت کی طرف جو جڑی توقعات ہیں، ان سب کو سننا اور اس پہ عمل درآمد کے لیے ایک روڈ میپ، وے فارورڈ اور ایک پلان آف ایکشن جو ہے اس کو عمل درآمد کی طرف آگے بڑھانا جو ہے، یہ آج ہماری میٹنگ۔ مجھے آج یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ پی بی اے جو ہے ہمارے اور اس قوم کا جو حقیقی چہرہ ہے، وہ پاکستان کا دنیا بھر میں پروموٹ کرنے میں، اس کی امیج بلڈنگ کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں، وسائل وقف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور پاکستان کم فرسٹ کا جو سلوگن ہے کہ بحیثیت میڈیا ہاؤس اونر، ان کے اندر وہ محب وطن پاکستانی کا جو جذبہ ہے وہ بھی اسی طرح موجود ہے۔ یہ ہمارے میڈیا وار کے اندر، ہندوستانی میڈیا وار میں پی بی اے جو ہے فرسٹ لائن آف ڈیفنس کا کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ میڈیا کے اندر بیٹھے ہمارے فوجی اور سپاہی پاکستان کی قومی سلامتی، پاکستان کی آئیڈینٹی، پاکستان کی سوورینٹی، پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، ان سب کو پروٹیکٹ کرنے میں حکومت نہیں، اس ریاست کے ساتھ شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں، اور حکومت کے بیانیے کو عوام تک پہنچانے میں ایک پارٹنر کا کردار جو ادا کر رہے ہیں۔ میں ان خدمات کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ اب چونکہ چینلز کے اندر آپ کا میڈیا ورکرز کا ایک وجود ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ کے میڈیا ورکرز کے جو مسائل اور مشکلات ہیں اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی ہے، اور ہم نئی ایڈورٹائزمنٹ پالیسی کے تحت جو آجر اور اجیر کے درمیان حقوق اور فرائض کے درمیان جو ایک برج بننا ہے منسٹری نے، وہ ڈاکومنٹس ان کے پاس آ گئے ہیں۔ یہ انشاءاللہ جلد اس کو ویٹ کر کے اپنی آراء دے کے اس پہ ان کا انپٹ لے کے اس نئی ایڈورٹائزمنٹ پالیسی کو ہم رائج کرنے جا رہے ہیں، اور جس سے میڈیا ورکرز کے رائٹس بھی پروٹیکٹ ہوں گے، چینل اونرز کو جو اکنامک کرنچ سے وہ گزر رہے ہیں اور جو معاشی بدترین صورتحال کا ان کو سامنا ہے، اس میں ہم ان کے لیے کوئی سپیس بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، تاکہ یہ انڈسٹری چلے گی تو بہت سارے میڈیا ورکرز کے گھر کا چولہا جلے گا۔
اور ہمارا مقصد اس میڈیا ورکر کے حقوق کو تحفظ دینا ہے۔ اس میں جو آپ کا موجودہ میڈیا کا جو ریگولیٹر پیمرا ہے، اس کے ساتھ کچھ شکایات، کچھ اس کے ساتھ جڑے گلے شکوے جو پی بی اے نے کمیونیکیٹ کیے، میں چونکہ ایک میڈییٹر بھی ہوں اور حکومتی ترجمان ہوتے ہوئے میری ذمہ داری ہے کہ جو ان کی جائز شکایتیں ہیں ان کا ازالہ ہو، اور پیمرا ایز اے ریگولیٹر جو اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس پہ عمل درآمد کرواتے ہوئے کسی کے ساتھ ناانصافی اور حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، اور رول آف لا جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا ویژن ہے، اس ملک میں یکساں قوانین کا اطلاق اکراس دی بورڈ وہ ہوتا نظر آنا چاہیے، اور ڈسکریمنیشن سے نکل کے ہمیں وہ پیمرا کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی پاسداری اور اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنانے میں پی بی اے ہمارے ساتھ ایک مؤثر کردار ادا کرنے جا رہی ہے۔ اس میں پیمرا کا جو رول ہے، وہاں پہ چونکہ سوشل میڈیا ایک امپورٹنٹ ٹول ہے اور سوشل میڈیا پیمرا کے ڈومین میں نہیں آتا، اس کے لیے بھی ہم نے کچھ پاکستان کے جو سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، انٹیکٹ رکھنے کے لیے کچھ ذمہ داریاں حکومت، ریاست اور معاشرے کی ہیں، اس پہ بھی ہم ایک لائے عمل پلان کر کے پی بی اے کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد پیمرا اور دیگر جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو آن بورڈ لینے جا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ایک ذمہ دارانہ ہمارا جو پارٹیسپیٹری رول ہے، انگیجمنٹ رول ہے پی بی اے کا، اس میں بھی ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ ہم مل بیٹھ کے سر جوڑ کے ان ترجیحات پہ کوئی لائے عمل طے کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ آگے جا کے ہم کوئی اس کا ایک فارمیٹ اور ایک میکنزم میڈیا سے شیئر کریں گے۔ ابھی چونکہ وہ انیشیل سٹیج پہ ہے ڈسکشن، اور جو ہی وہ فائنل ہوتی ہے پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ ابھی جو چیلنج ہے پی بی اے کا، وہ کیبل آپریٹر کے ساتھ جڑا کنجیشن کا ایشو ہے، جو کیبل آپریٹر اور کیبلز کی جو کیپیسٹی کا ایشو ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن جو اس مسئلے کا حل ہے، اور ڈی ٹی ایچ کے ساتھ جڑا جو ایک میکنزم ہے، وہ آج ہم نے تفصیل سے اس پہ بات کی کہ اینالاگ سے اس سسٹم سے جو کہ آپ کے 3500 کیبل آپریٹر ہیں جو صرف کراچی کے اندر اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں، تو 2 ملین نیشن وائڈ آپریٹ کر رہے ہیں، اور اس میں 2 ملین ہیں جو آپ کے ہاؤس کراچی کے اندر جو کنیکشنز کہہ لیں یا اس کے ہیڈ اینڈ یوزرز ہیں۔ ان ہیڈ اینڈ یوزرز کو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا ہے تو چیلنج کیا ہے، ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا؟ تو اس میں جو سیٹ آف باکس ہے جو کہ ہر گھر کی ضرورت اور اینڈ یوزر کی سب سے مین امپورٹنٹ ڈیوائس ہے، وہ ڈیوٹی فری نہ ہونے کی وجہ سے مارکیٹ سے کنزیومر خرید نہیں پاتا، جس کی وجہ سے وہ کیبل پہ پریشر ہونے کی وجہ سے چینلز میں آگے پیچھے سوئچ اوور ہوتا ہے اور چینل کی اپنی ریٹنگ متاثر ہوتی ہے، جس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے آج ہم نے کنسنسس کیا ہے کہ ہم ایک ڈیجیٹلائزیشن پالیسی جو ہے اس کو جلد انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں، اور جس سے
आपका ये रवायती एनालॉग सिस्टम और केबल ऑपरेटर का जो रोल है, जब वो डिजिटलाइजेशन की तरफ ट्रांसफ़र होगा तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये क्राइसिस सेटल हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो एक बहुत बड़ा मसला रहा है कि जब कोई हुकूमत इनिशिएटिव लेती है या पैमरा कोई ऐसा एक्शन लेता है तो वो केबल ऑपरेटर हो या मीडिया हाउस हो, वो अदालत में चला जाता है और अदालत उसको स्टे देती है और वो स्टे जो है वो साल हर साल चलता है और मुकदमात में अननेसेसरी वक्त और रिसोर्सेज का ज़िया होता है। उसको रोकने के लिए पैमरा के साथ मिल के हुकूमत जो है वो मीडिया कोर्ट्स बनाने जा रही है और वो मीडिया कोर्ट्स सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया रिलेटेड केसेस को सुनेंगी और वो मीडिया के ख़िलाफ़ कोई शिकायत है या मीडिया को हुकूमत से कोई शिकायत है या पैमरा के साथ केबल ऑपरेटर को कोई शिकायत है तो वो बजाय इसके कि आम अदालतों में वो केसेस जो हैं वो चलें और ना आपके मीडिया वर्कर को रिलीफ मिले, ना मीडिया हाउस को रिलीफ मिले, ना हुकूमत अपना नुक्ता नज़र बता सके, तो मीडिया कोर्ट्स का इस हवाले से एक हमने प्रपोज़ल दिया पीबीए को और इंशाल्लाह म्यूचुअल कंसल्टेशन से वो मीडिया कोर्ट्स जो हैं हम मुतारफ़ कराने जा रहे हैं, जिससे आपको जो शिकायत के जल्द अजाले और फिर फौरी बर वक्त इंसाफ की फराहमी जो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो विजन है उसके मुताबिक जो है वो दस्तयाब हो सकेगी। एक इम्पॉर्टेंट जो पहलू है कि एक तरफ हमारे मीडिया हाउस जो हैं वो ले ऑफ कर रहे हैं, कुछ हमारे चैनल्स में अनफोर्सीन रीजंस की वजह से मीडिया वर्कर्स को अपनी नौकरियों से निकाला गया। मेरी आज बात हुई है और हमने ये फैसला किया है कि EOBI जो है जिसमें ये तमाम मीडिया हाउस रजिस्टर्ड हैं और जो मीडिया वर्कर्स की ज़रूरत के साथ जुड़ी चीज़ें हैं, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस है, जॉब सिक्योरिटी है, जिसके साथ आपका ओवरऑल हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है, वो भी हम एक मैकेनिज़्म प्लान कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो एहसास प्रोग्राम है उसके अंदर मज़दूर एहसास या वर्कर्स एहसास प्रोग्राम जो है हम किस तरह उसको उसके साथ इंटरलिंक करें और जो आपकी जायज़ ज़रूरियात हैं वो PBA के अम्ब्रेला के नीचे मीडिया वर्कर्स को वो पहुंचाने में हुकूमत किस तरह इनकी इनपुट ले और जो इनके हिस्से का किरदार है वो ये अदा करें, जो हुकूमत के कंधों पे ज़िम्मेदारी है वो हुकूमत अदा करे और मीडिया वर्कर्स की मुश्किलात को ख़त्म करके उनको भी एक आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले काम करने का और उनकी जॉब सिक्योरिटी के साथ जुड़े जो मसाइल और मुश्किलात हैं उनका अज़ाला हो। इसके लिए जो चैनल्स ने अपना ले ऑफ किया, लोगों को सडनली बेरोज़गार किया, उसमें भी हमने देखना है कि जहाँ कहीं पे इस किस्म के वाक़यात हुए उनकी रिकंसाइल करने के लिए, उनको जस्टिफाई करने के लिए हम एक प्रोसेस और मैकेनिज़्म प्लान करें और प्रेस मीडिया का आपका जो है वो प्रेस काउंसिल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी हम एक प्लान करके ताकि अपील हो सके, उन ले ऑफ के अगेंस्ट कोई ना कोई रिलीफ हो सके और कोई ऐसा मैकेनिज़्म इवॉल्व हो जाए जिसमें हम सडनली लोगों को जॉब से जब सड़कों पर चले जाते हैं तो वो बेरोज़गारी इस मुल्क में पहले बहुत ज़्यादा है, तो उसकी हौसला शिकनी के लिए
اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے کیا وے فارورڈ ہو سکتا ہے، یہ بھی پی بی اے کے ساتھ مل کے ہم پلان کرنے جا رہے ہیں. چونکہ پیمرا نے چند ہفتے پہلے ایک بڈنگ کی تھی، آکشن کیا تھا، نیو چینلز کو لائسنس دینے کا ایک اپرچونٹی کریٹ کی تھی. تو پی بی اے اس کے خلاف کورٹ میں گئی تھی اور سٹے لے کے آئی تھی. ان میں جو بڈنگ ہوئی، آکشن ہوا، اس کے تحت کوئی 58 چینلز جو ہیں ان کو لائسنس دیے گئے تھے. نیو چینلز کو 58 نیو چینل کو لائسنس دیے گئے، جس میں نیوز اور کرنٹ افیئر کے 8 چینل ہیں، انٹرٹینمنٹ کے 16 چینل ہیں، ریجنل لینگویج کے 12 چینل ہیں، سپورٹس کے 5 چینل ہیں، اور ایجوکیشن کے 12 چینل ہیں، ایگریکلچر کے 2 چینل ہیں، اور ہیلتھ کے 4 چینل ہیں. یہ ملا کے آپ کے 58 چینل ہیں، جس کے اگینسٹ حکومت کو 5 بلین روپیز جو ہے وہ بڈنگ کے آکشن کے ذریعے حاصل ہوئے ہیں. لیکن چونکہ جب پی بی اے نے اس پہ اعتراض کیا تو وہ ویلڈ اعتراض یہ تھا کہ آپ نئے چینلز لے کے آ رہے ہیں مارکیٹ میں، تو جو پرانے چینلز ابھی لائسنس رکھتے ہیں کیبل کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ دکھا سکے. تو الٹرنیٹیو میکنزم اور ایک فارمیٹ بنے کہ یہ نئے آنے والے چینل جو ہیں یہ کس طرح میچ کریں گے، اور اس کا واحد سلوشن ڈیجیٹلائزیشن ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے پیمرا کے ساتھ مل کے حکومت نیو ڈیجیٹلائزیشن پالیسی لانے جا رہی ہے. اور یہ نئے چینل جو آ رہے ہیں اس سے آپ کو جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی، اور جو ٹیکنیکل پروفیشنل ایکسپرٹیز ہیں ان میڈیا ورکرز کے پاس، ان کو بہترین پیکیج پہ ان نئے چینلز میں روزگار کے مواقع دستیاب ہوں گے. میں پی بی اے کے چونکہ کچھ پیڈنسیز حکومت کی طرف چل رہی ہیں، اشتہارات کی مد میں ان کے بلز جو ہیں وہ ہمارے پاس پینڈنگ ہیں، ان کا بوجھ بھی ہم نے کم کرنا ہے، اور انشاءاللہ حکومت جلد اس حوالے سے پیڈنسیز کو کلیئر کرے گی. اور وزیر اعظم پاکستان جو میڈیا کو اپنا پارٹنر سمجھتے ہیں، ہم ان کو انگیجمنٹ اسٹریٹجی سے، کنفرنٹریشن سے نہیں، زبردستی نہیں، ہم اپنا حکومتی نہیں قومی بیانیہ ان کے سامنے رکھ کے اس قومی بیانیے میں میڈیا کو پارٹنر بنا کے پاکستان کو ان چیلنجز سے باہر نکالنے کے لیے فیڈ بیک لیں گے، اور الٹیمیٹلی وہ تمام مسائل جس سے یہ ملک گزر رہا ہے اس کو ہم آپ کی اسٹرینتھ سے پبلک کو سینسٹائز کر کے ان ریفارمز ایجنڈے کو آگے لے کے چلیں گے، اور جو سٹیٹس کو اور بزنس ایز یوزول کے بینیفیشریز ہیں ان کو ایک چینج جو ہے، میننگ فل چینج، رزلٹ اورینٹڈ چینج، امپیکٹ اورینٹڈ چینج جو ہے وہ قابل قبول کبھی نہیں ہوئی. ہم اس کو اس کی طرف مائل کرنے میں آپ کا جو امپورٹنٹ رول ہے اس میں آپ کو انگیج کریں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میڈیا کے اندر ایک مثبت تبدیلی کا رجحان جو ہے وہ آگے بڑھے گا، پروموٹ ہوگا، اور پی بی اے اور حکومت پاکستان اور تمام ادر سٹیک ہولڈرز مل کے ایک نیشنل انٹرسٹ میں کام کریں گے، اور یہی پاکستان کو ایک انلائٹنڈ، ماڈریٹ، پروگریسو ملک بنانے میں معاون ثابت ہوگی پارٹنرشپ، اور اسی سے پاکستان میں ترقی اور خوشحالی آئے گی. بہت شکریہ. میڈم یہ بتا دیں کہ یہ تو ساری بات ہوئی، آپ نے میڈیا ورکرز کے حوالے سے جو ملاقات آپ نے پریس کلب پہ بھی کی تھی، آپ کو پبلسٹی بھی دی گئی، آپ کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ
कितने कितने महीनों की, क्या उस हवाले से कोई यकीन दहानी है क्या कि ये वर्कर उसी तरह से जो 4-4 महीने 5-5 महीने से बोल रहे हैं, अब इनका मामला फिर आगे चला जाएगा? जैसे आपने ये अभी कहा कि हमारी तरफ इनके कुछ ड्यूज हैं वो हम इनको देंगे, तो हुकूमत तो इनको ड्यूज नहीं देगी, बहाना तो फिर वही होगा, तो वर्कर वैसे की वैसे ही रहे। नहीं, देखिए इसमें दो तरह की इनकम है चैनल्स के पास। एक इनकम है जो नॉन कमेंटल रिसोर्सेज से या प्राइवेट सेक्टर से, एक इनकम है जो गवर्नमेंट के इश्तिहारात से आती है। चूँकि जब आपकी इकनॉमिक स्पेस कम हुई और इकनॉमिक क्राइसिस आया तो उसके इम्पैक्ट प्राइवेट सेक्टर में भी आए, और वो इश्तिहार और वो इनकम जो इनको प्राइवेट सेक्टर से आती थी वो भी कम हुई, और हुकूमत के इश्तिहारात भी कम हुए, क्योंकि हुकूमत जो है वो इश्तिहारात देती है अपनी पॉलिसीज़ को प्रमोट और कम्युनिकेट करने के लिए और लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए। तो वो जो गैप आया था उस गैप ने वक्ती तौर पे मीडिया में भी एक क्राइसिस क्रिएट किया। हमने ये कंसेंसस किया है कि जहाँ पेडेंसी इनकी तरफ है वर्कर्स के लिए, ये उसकी सैलरीज और बेनिफिट्स को इंश्योर करें। जहाँ पेडेंसी गवर्नमेंट की तरफ से है हम उसको देखें, और जो प्राइवेट सेक्टर से इनको सपोर्ट दस्तयाब है कम अज़ कम वो हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है, मीडिया वर्कर की सैलरी पे नहीं, उसको स्मूथली आगे चलना चाहिए। और वो पहली नंबर 1 तरजीह होनी चाहिए मीडिया हाउस मालिकान की, ताकि वर्कर को अगर सैलरी वक्त पे नहीं मिलेगी, उसके घर का चूल्हा नहीं चलेगा तो चैनल भी नहीं चलेगा। तो चैनल को चलाने के लिए वर्कर के घर का चूल्हा चलना जरूरी है। मैडम सवाल लीजिए, यहाँ से स्पीच रोकी गई है लोगों की, कुछ चैनल्स को नोटिस भी किया गया है, जैसे मरीम नवाज की कोई जुलूस दिखाया गया गंडी बहाउद्दीन में, उसके बाद फिर उसके ऊपर जो चैनल है उनको पाबंद किया जाए। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर पाबंदी नहीं है, कल आप अपोजिशन में आएंगे तो क्या इसका सामना नहीं आपको करना पड़ेगा? देखिए इसमें दो चीज़ें आपने बड़ी क्लोजली और बारीक बीनी से देखनी है। उसमें पहली चीज़ है कि एक आपका रेगुलेटर है जो सबको देख रहा है, उसका नाम है पैमरा। रेगुलेटर बनाए इसलिए जाते हैं कि वो अपने बनाए कवानीन को रेगुलेट करें, कहीं कोई वायलेशन होती है तो उस पर अपनी रिट को इंश्योर और इस्टेब्लिश करें। कोड ऑफ कंडक्ट जो पैमरा का है उसके मुताबिक जहाँ कहीं कोई वायलेशन होती है, पैमरा एज ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन अपना रोल प्ले करता है, और वो हुकूमत की ख्वाहिशात के ताबे नहीं है, वो उस कोड ऑफ कंडक्ट के ताबे है जिसमें तमाम लोगों ने साइन की है, और पीबीए भी उसमें एक स्टेक होल्डर है। जहाँ कहीं पैमरा अपने उन पैरामीटर से ओवर स्ट्रेचिंग करके तो कोई ऐसा उसने कंडक्ट किया है तो डेफिनेटली उस पर भी हमें बैठ के बात करने की ज़रूरत है। और ये हमने तय किया है कि एक हमारा रेगुलर कंसल्टेशन मैकेनिज़्म और जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाना है, ताकि इस किस्म की गलत फहमियाँ जन्म ना लें और एक स्मूथ आपकी जो वर्किंग है वो चलती रहे, और आप एक ज़िम्मेदार मीडिया का रोल अदा करें। और जहाँ कहीं पैमरा आपकी अननेसेसरी आर्म ट्विस्टिंग करता है, वो भी हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो देखे और एक पैरिटी क्रिएट करे, तवाज़न क्रिएट करे, डिस्पैरिटी ना हो। और उसमें भी आज हमने कुछ तरजीहात तय की हैं। जी बेटे। मोहम्मद नवाज डायरी मेरा नाम है। मेरा सवाल ये है कि पहले तो ये बताएं कि जिम्मेदारी का तयन करें कि जो हज़ारों की तादाद में मीडिया वर्कर्स बेरोजगार हुए हैं एक साल में, उसका जिम्मेदार कौन है? सेकंड बात कि एक जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओथ लिया तो उस दिन से ये स्टेटमेंट आई कि मीडिया के मसाइल हल किए जाएंगे। एक साल गुजर गया, अब क्या आप यहाँ से टाइम फ्रेम देकर जा रही हैं कि कब मसले हल होंगे? अच्छा, इसी में शामिल कर आपका सवाल हो गया, इसी में शामिल कर सवाल हो गया, मैं उनका जवाब दूंगी। देखिए बात यह है कि जब ये हुकूमत आई तो आपके 72 करोड़ रुपीस 2013 से लेके 2018 की पेडेंसी थी, जो हमारे ख़िलाफ़ इश्तिहार लगे, कंपेन्स चली,
اور پی ٹی آئی کی حکومت کو ہرانے کے لیے دھڑا دھڑ وہ کمپینز لانچ ہوئیں اور وہ بینیفٹ لے کے گھر چلے گئے اور لائبلٹیز اور پیڈنسیز چھوڑ گئے. اس حکومت نے آ کے ان لائبلٹیز کو جو کہ ہماری نہیں تھی، وہ کمٹمنٹس جو اس حکومت نے نہیں کی تھی، لیکن آپ کی خاطر، میڈیا ورکرز کی خاطر ہم نے وہ 72 کروڑ کی لائبلٹی بھی اپنے کندھوں پہ لی اور 10 کروڑ کے قریب آپ کی وہ لائبلٹیز جو 2008 سے 2013 کی تھی. جب ڈیولوشن آف پاور ہوا اور منسٹریز 2008 سے وفاق سے صوبوں میں چلی گئیں تو آپ کی اے پی این ایس نے یہ باور کرایا کہ جی اس وقت جو اشتہار لگے نہ وہ صوبے مانتے ہیں، کیونکہ صوبے کہتے ہیں یہ وفاق میں لگے تھے، وفاق کہتا ہے وہ منسٹریاں صوبوں کو چلی گئیں. وہ بھی لائبلٹی ہم نے لی، اس گورنمنٹ نے. ہماری اپنی پیڈنسی اس وقت تک نل تھی، لیکن چونکہ آپ لوگوں کا نقصان ہو رہا تھا، میڈیا ورکر کو جب بل نہیں ملیں گے میڈیا ہاؤس کو تو آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی. اور عمران خان صاحب نے ہماری مخالفت کے باوجود کہ ہم دوسری گورنمنٹ کے پیسے کیوں دیں، انہوں نے آپ کے حقوق کا ضامن بنتے ہوئے وہ پیمنٹ کمٹ کی. اس پہ کنسنسس ہوا اور اس میں سے 56 کروڑ کی ریلیز جو ہے، کل میں اے پی این ایس تھی تو میں ان کو فگرز دے کے آئی تھی کہ یہ ہم کر چکے ہیں. اس میں اکثریت جو ہے وہ پرنٹ میڈیا کی ہے، الیکٹرانک میڈیا کا اس میں جو پورشن ہے وہ تھوڑا ہے. لیکن آج بھی پیڈنسی الیکٹرانک میڈیا کی جو حکومت کی طرف ہے وہ ٹوٹل کتنے کروڑ کی ہے جی؟ تقریباً کوئی 1.3 بلین کی ہے. وہ 1.3 بلین میں سندھ کی کتنی ہے؟ نہیں، سندھ کے علاوہ میں بتا رہا ہوں. کس کی؟ صوبوں کی؟ سندھ، ہاں صوبوں کی. اچھا، یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو پنجاب ہے، کے پی کے ہے یا بلوچستان گورنمنٹ ہے، تو ان کی لائبلٹیز عمران خان صاحب جو ہیں ایز اے پرائم منسٹر اس کو اون نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود چونکہ ایز اے گورنمنٹ یہ ہمارا ہم اور آپ وی آر پارٹنرز، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صوبے نے آپ کے پیسے دینے ہیں تو صوبے کو بھی ہم انگیج اور موٹیویٹ کریں کہ وہ آپ کی پیمنٹس کریں. لیکن یہ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی پیڈنسی ہے وہ تھوڑی ہے، باقی صوبوں کی پیڈنسی زیادہ ہے. اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ صوبوں کو بھی ہم آپ کے ساتھ جوڑیں تاکہ وہ پیڈنسیز کلیئر ہوں، تاکہ ورکرز کو ریلیف ملے. تھینک یو جی. لاسٹ سوال جی. یہ کیا جو بھی حکومت کے خلاف خبر دے گا صبح میڈیا کورٹس میں کھڑا ہوگا اپنے مالک سمیت؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ فواد چودھری نے کہا تھا آپ چھوڑیں نیوز، انٹرٹینمنٹ چینل کھولیں، اب بھی پالیسی یہی ہے کچھ تبدیلی آ گئی ہے اس میں؟ دیکھیں، آپ اس کانسیپٹ کو سمجھا نہیں ہے کہ میڈیا کورٹس تو آپ کے لیے ریلیف کے لیے بن رہی ہیں. بھئی جس میڈیا کورٹ میں آپ کئی سال اپنے انصاف کے لیے عام کورٹس میں آپ دھکے کھاتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، وکیل آپ کا یہ کوئی کراچی سے جا رہا ہے، کوئی لاہور سے جا رہا ہے، کوئی پشاور سے جا رہا ہے، اگر وہ میڈیا کورٹ آپ کو ارجنٹ ریلیف دیتی ہیں، کچھ اور اس نے نہیں سننا، صرف آپ کے کیسز سننے ہیں، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ یہ تو انقلاب ہے. حکومت کو اس سے کیا فائدہ ہونا جی؟ حکومت کو صرف رول آف لا پہ عمل ہوگا، قانون پہ عمل ہوگا، اننیسیسری ہرڈلز راستے سے ہٹ جائیں گی تو آپ کا رول اور زیادہ اسٹرینتھن ہو جائے گا. حکومت کی خواہشات پہ عدالتیں کام نہیں کرتی، عدالتیں آئین اور قانون کے تابع کام کرتی ہیں. دوسری بات آپ نے کہی کہ جو فواد چودھری صاحب کا انٹرٹینمنٹ، آپ سارا دن ٹاک شوز بھی اب انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، تو لہٰذا جو انٹرٹینمنٹ آپ ٹاک شو میں پرووائڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد تو فلمیں بھی سینموں پہ فلاپ ہو جاتی ہیں. جی اچھا، میرا سوال یہ تھا کہ امریکہ میں عمران خان صاحب گئے، وہاں بہت بڑا جلسہ کیا، اوورسیز پاکستانی تو بڑے خوش نظر آئے ان سے، لیکن اس کے برعکس ہم دیکھ رہے ہیں جو گھوٹکی میں الیکشن ہوا وہاں پی ٹی آئی ہار گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوکل لوگ ہیں وہ آپ سے ناراض ہیں
ओवरसीज वाले आपसे खुश हैं? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं चूँकि यहाँ सियासी सवालों के जवाब देना नहीं चाहती थी, मैंने उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, मैं उसमें दूंगी, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे 4 बजे तो फिर उनकी बोलती बंद कराने के लिए मुझे भी बोलना पड़ेगा, तो मैं वो सियासी सवालों के जवाब वहाँ देना चाहती थी, लेकिन चूँकि आपने कर लिया जवाब। देखिए, आप इंटीरियर सिंध के अंदर उस इलेक्शन में जो कुछ हुआ, क्या आप अल्लाह को हाजिर नाजर जान के अपने अपने ज़मीर की अदालत में झांक के मुझे सिर्फ ये बता दें कि वहाँ फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ है? क्या वहाँ सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल नहीं हुआ? क्या वहाँ तमाम मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज़ को वहाँ ले जा के जिस तरह से पॉलिटिकली बेनिफिट एक जमात को दिया है, क्या इलेक्शन कमीशन ने अपना वो रोल अदा किया है, उन कायदे ज़वाबित पे अमल हुआ है? तो आंसर इज़ नो। अब उसमें हुआ क्या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो कैंडिडेट बल्ले के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़े, और आपने देखा, और हमारी ये ख्वाहिश थी कि वो बल्ला हाथ में उठा के इस माफिया के गिर्द घूमे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना है। बल्ले के निशान से अगर कोई हारा है तो फिर पीटीआई हारी है, और अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार हारा है तो इसका मतलब है कि वहाँ इस्तेसाली सिस्टम जीता है, वहाँ अवाम हारे हैं। क्योंकि मार्जिन आप देख लें, ये मैं समझती हूँ कि उस कैंडिडेट को क्रेडिट जाता है कि सिंध, इंटीरियर सिंध में जहाँ आज तक भुट्टो मरा ही नहीं, आज भी जिंदा है, तो बच्चे मर रहे हैं पानी से, गुर्बत से मर रहे हैं, आपके एड से मर रहे हैं, नहीं मरा तो वहाँ भुट्टो नहीं मरा, वो जिंदा है। तो उस तरह के माहौल में उसने इतना वोट ले लिया है, उस इस्तेसाली सिस्टम को चैलेंज करके भी अगर एक आज़ाद उम्मीदवार पुलिस गर्दी और हर तरह के प्रेशर के बावजूद उनके सामने डट के खड़ा रहा, तो मैं समझती हूँ कि ये हमारे बयानिए की जीत है कि सिंध में तब्दीली आ रही है और सिंध में तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।